لیکن جب خواب دکھا نا تو پھر اور زیادہ سختی ہو گئی. کہنے لگا فیصلہ حدی ہو گئی بھائی، اب ایسا کرو قتل ہی کر دو. کیا کہا تھا؟ ساتھ بھیج دو. کیا کرنے لے کے جا رہے ہو؟ کھیلنے کے لیے. حضرت یعقوب نبی ہیں، اللہ اکبر، نبی تھے. کیا فرماتے؟ مجھے ڈر ہے کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے. پہلے جملے دیکھیے آپ، مجھے ڈر ہے کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے. بھائیوں نے کہا ابا جی ہم بھائی ہیں، اس کو کیسے تکلیف دیں گے، بھیج دیجئے نا. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا عالم یہ تھا، آپ جب پانی پیتے تھے حلق سے اترتا تھا تو گلے میں دکھائی دیتا تھا. ایسا خوبصورت بدن حضرت یوسف کا تھا، اتنا حسن حضرت یوسف کو خدا نے عطا کیا ہے. اللہ اکبر. چہرہ چھولو تو خون نظر آ جاتا تھا، کلائی پکڑ لو تو خون نظر آتا تھا. اتنا حسن اللہ نے حضرت یوسف کو بخشا. باپ نے کہا لخت جگر نور نظر، کیا کہہ رہے ہو؟ کبا اجازت دیجئے نا، بھائیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. باپ نے بادل ناخواستہ اجازت دی. فرمایا خیال رکھنا میرے یوسف کا. جب اتنا جملہ کہا ہے بھائی لے کر کے آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت یعقوب جانتے تھے آج یہ بیٹے سے آخری ملاقات ہے. جس موڑ تک یعقوب کو یوسف دکھائی دیتے رہے، آپ آنکھیں جما کے بیٹے کو دیکھتے رہے. جیسی موڑ مڑا ہے بھائیوں کی نظروں سے، حضرت یعقوب کی نظروں سے جب بھائی اوجھل ہوئے ہیں، انہوں نے جا کر کے حضرت یوسف کو زمین پہ پٹکا، زمین پہ پھینکا. پھینکنے کے بعد اس کے بعد حضرت یوسف سے کہا کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، کیا ہے تجھ میں ایسا جو باپ تجھ سے پیار کرتے ہیں؟ ہم میں کون سی کمی ہے جو وہ ہمیں پیار نہیں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت یوسف ہے، بچپن کا زمانہ ہے، بڑے بھائی کی طرف دوڑے، اس نے بھی تماچا لگایا. دوسرے بھائی کی طرف دوڑے، اس نے بھی تماچا لگایا. آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. کون سا ستم نہ کیا بھائیوں نے. حضرت یوسف کے ہاتھ باندھے کنویں میں ڈالا گیا ہے. جب کنویں کے اندر ڈالا گیا، حضرت یوسف کنویں کے اندر آئے ہیں. مجھے کنویں کی تاریخ پہ گفتگو نہیں کرنی ہے، بات لمبی ہو جائے گی. حضرت یوسف کنویں کے اندر آئے، ادھر بھائی پھینک کر کے آپ چلے گئے ہیں. اگلے دن گھر پہنچے ہیں، شام کا وقت تھا. ویسے دوپہر گھر چلے جاتے تھے، لیکن اس ڈر سے گھر نہیں گئے اگر ہم دوپہر میں گئے تو بابا دیکھنے آ جائیں گے. کم سے کم صبح جائیں، شام کو جائیں گے تاکہ رات کو وہ نہ آ سکے. شام کے وقت گئے ہیں، حضرت یعقوب کے کپڑوں پہ بکری کا خون لگایا ہے، لے کر کے گئے، روتے ہوئے گئے. حضرت یعقوب کی نگاہ پڑی، کہا کیا ہوا؟ کہا بچی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. اللہ اکبر. بے تحاشا تڑپے، بلکنے لگ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں. کہا کوئی نشانی لائے ہو؟ کہا یہ نہیں یوسف کے کپڑے. جیسے کپڑے کھول کر کے دکھائے ہیں. ابھی تو یعقوب رو رہے تھے لیکن اب مسکرانے لگ جاتے ہیں. کہا بات سمجھ میں نہیں آئی، ابھی تو سن کے رو رہے تھے، کپڑے دیکھ کے مسکرا رہے ہو. کہا بیٹے مسکرا اس بات پہ رہا ہوں، بھیڑیا کتنا چالاک تھا، پورا یوسف کھا گیا لیکن کرتے کو ہاتھ نہیں. کیا بات ہے، کیا لگے تمہارا منہ دیکھا، رونا دیکھا تو لگا یوسف گیا، لیکن اس کے کپڑے دیکھے تو یقین ہو گیا میرا یوسف زندہ ہے. زندہ ہے. اللہ اکبر. یہ باپ ہوتا ہے. یوسف زندہ ہے. کیا ہوا؟ کہ بھیڑیا کھا گیا. اچھا غم تو تھا، بیٹا ہے. نہ جانے کیا کیا انہوں نے. گئے پہاڑی پہ آواز دی، بنیامین ساتھ تھے. جنگل کے جانوروں نکلو. آگے کیا حکم ہے؟ کہ میرا یوسف کون لے کے گیا ہے؟ تو سارے جانوروں نے کہا جناب اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ آپ کا بیٹا یہاں آیا ہم خود رکھوالی کرتے، ہماری اوقات کا آپ کے بیٹے کو ہاتھ لگا دے. پلٹ کے آگے بتایا نہیں کسی سے. بھائی اگلے دن گئے تو پورا قرآن میں واقعہ موجود ہے. گزرنے والے قافلے نے پانی کے لیے رسی ڈالی، حضرت یوسف نکل آئے. کہنے لگے موج آ گئی، خوبصورت غلام مل گیا. کتنے میں بھائی جا ہی رہے تھے دیکھیں یوسف زندہ ہے کہ مر گیا. یہ دیکھنے کے لیے دیکھا تو ان کے پاس ہے. کہنے لگے ٹھہرو جی یہ ہمارا غلام ہے، اسے دیکھ کے جائیے. آپ کا کہاں بھاگا ہوا غلام ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم نہیں دیں گے، ہم نے نکالا. وہ کہنے لگے ہمارا ہم نہیں دیں گے. دونوں میں جھگڑا تو سمجھوتا ہوا. ایسا کرو بیچ دو. قیمت دو گے؟ ہاں. انہوں نے کوٹے سکوں کی قیمت لگائی، بیچ دیا. مگر قسم سے جگر دیا کو حضرت یوسف کا. بھائی بیچتے رہے، سودے لگتے رہے. یہ نہیں کہا میرا بھائی ہے، یہ نہیں کہا یہ بیچنے والے میرے اپنے ہیں.
یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، چپ رہے، اس لیے کہ وہ رب کی رضا پہ راضی تھے، بے شک بے شک، وہ رب کی رضا پہ راضی تھے۔ بیچ دیا گیا، ہاتھ پیر باندھے گئے۔ اللہ اکبر، میں رشتہ بتانا چاہتا ہوں کتنا اہم رشتہ ہے۔ ہاتھ پیر باندھا، لے کر کے چلنے لگے۔ خریداروں نے کہا تھا یہ وہ بچہ ہے جو بھاگ کے جا رہا تھا، اس لیے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دو تاکہ یہ بھاگنے نہ پائے۔ اب ذرا سننا، اولاد سے ماں باپ کا رشتہ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ جب دکھ ہوتا ہے تب ماں باپ یاد آتے ہیں، خوشی ہوتی ہے تب ماں باپ یاد آتے ہیں۔ عید کا دن ہو، نئے کپڑے پہنو، دنیا لاما کہہ کے سلام کرنے والی ہوگی۔ اگر بیٹا کہہ کے مبارکباد دینے والا باپ نہ ہو تو کپڑوں کا مزہ نہیں آتا ہے۔ سینے سے لگا کر کے مبارکباد دینے والا اگر باپ نہ ہو تو تہوار کا مزہ نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا جب غم ہوتے ہیں تب بھی ماں یاد آتی ہے، خوشی ہوتی ہے تب بھی اپنے یاد آیا کرتے ہیں۔ جب حضرت یوسف کو اونٹنی پہ ڈال کر کے لاد کے لے کے چلنے لگے، کنعان کے قبرستان سے سواری گزری ہے، نگاہ اٹھی ہے، حضرت یوسف کی ماں کی قبر نگاہوں کے سامنے تھی۔ اب کیا کر سکتے تھے؟ پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، لیکن ماں کی قبر سامنے ہے۔ بیٹا ماں کی قبر سے کیسے رک پاتا؟ اپنے آپ کو سواری سے گرایا، کونیوں کے پل چلتے ہوئے ماں کی قبر پہ گئے ہیں۔ جانے کے بعد چہرہ رکھا، کہتے ہیں ماں دیکھ تو سکی، یہ تیرا وہی یوسف ہے تو جسے چومتے ہوئے نہیں تھکتی تھی، یہ وہ یوسف ہے جسے پیار کرتے نہیں تھکتی تھی۔ اللہ اکبر، ماں کی قبر کی مٹی اٹھائی ہے، کبھی چوم رکھے ہیں، کبھی ماتھے پہ لگا رکھے ہیں۔ اے ماں دیکھ تو سکی، آج بھائیوں نے جسے گولیوں میں بیچ دیا ہے تو یہی تیرا یوسف ہے۔ روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اتنے میں پیچھے سے آیا وہی جو ان کی سواری کی نگرانی کر رہا تھا۔ تلاش کرتے کرتے آیا، آنے کے بعد دیکھا آپ قبر سے لپٹ کے پڑے ہیں۔ اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا بھاگ رہا تھا، یہ کہہ کے تماچا لگایا جیسی حضرت یوسف کے چہرے پہ تماچا لگا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ماں کے سامنے کس میں جرأت ہے بیٹے کو تماچا لگا سکے؟ خدا کی قسم، جیسی حضرت یوسف کو تماچا لگا ہے، نگاہ اٹھی ہے ماں کی قبر کی طرف، حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، کہتے ماں آج تیرے بیٹے کو یہ دن بھی دیکھنا تھا، اب تک تو اپنوں نے مارا تھا، اب غیر مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، کالی آندھی آ جاتی ہے، اتنی تیز آندھی تھی کہ سامنے کا کھڑا بندہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اندازے سے ہاتھ پکڑا، لے کر کے یہ اپنے مالک کے پاس پہنچا۔ مالک نے کہا یار بتاؤ تو صحیح، یہ کون سی آندھی ہے؟ آج تک کبھی ایسی آندھی یہاں نہیں آئی ہے، کبھی کنعان میں آندھی نہیں دیکھی۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کوئی گناہ تو تم نے نہیں کیا ہے، کوئی خطا تو نہیں کر بیٹھا ہے؟ اس نے کہا جناب ایک غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے۔ کہا کون سی غلطی؟ کہا میں نے اس بچے کے تماچا لگایا تھا۔ اللہ اکبر، اتنا سن رہا تھا۔ اس نے کہا کیوں لگایا تماچا؟ کہا یہ بھاگ کے جا رہا تھا۔ حضرت یوسف کی آنکھ میں آنسو ہے، اللہ اکبر، نبوت والی آنکھیں ایسے موتی برسا رہی تھی آنسوؤں کے، ایسا لگ رہا تھا کوئی ہیرے ٹپک رہے ہو۔ اس نے کہا بیٹے بتا تو سکی، کیا بھاگ کے جا رہا تھا؟ کہا نہیں جناب، میں بھاگنا نہیں چاہ رہا تھا۔ کہا پھر بتا تو سکی ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جناب میں جھوٹ نہیں بولتا۔ کہا بتا تو سکی بیٹے، کیا تو نے جھوٹ کہا ہے؟ کہا میں بھی سچا، میرا باپ بھی سچا، میرا گھرانہ بھی سچوں کا ہے، ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں۔ کہا بیٹے پھر کیوں جا رہا تھا؟ کہا وہ میرے کنعان میں میری ماں کی قبر تھی، ماں کی قبر نظر آئی، برداشت نہ کر سکا، اپنا حال دل ماں کو سنانے گیا تھا، درد دل ماں کو بتانے گیا تھا۔ اس نے اٹھا کے بنا پوچھے تماچا مار دیا۔ کہا بس میرے تماچا لگا، میں نے تو دیکھا میری ماں نے بھی دیکھ لیا تھا، ماں کی قبر پہ تماچا مارا۔ اتنا جملہ حضرت یوسف نے کہا ہے، مالک نے ہاتھ جوڑے، قدم پکڑ کے کہتا ہے اے بیٹے معاف کر دیا جائے، بیٹے معاف کر دیا جائے۔ حضرت یوسف نے رخ کیا ماں کی قبر انور کی طرف، کہتے ماں تیرے بیٹے نے تو معاف کر دیا ہے، اب تو بھی معاف کر دے۔ اتنا کہنا تھا، کل کے اندر ساری آندھیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر ماں زبان سے بول دے تو تقدیر بدل دیتی ہے، ماں ہاتھ اٹھا دے تو نقشے بدل دیتی ہے۔ 70 ولی بد دعا کرے، ایک ماں دعا کرنے بیٹھ جائے تو خدا 70 ولیوں کی ڈال سکتا ہے، ایک ماں کی نہیں ڈال سکتا۔ اللہ اکبر، بے شک دلہن والو، شادی شدہ زندگی گزارنے والوں، ماں کی آواز کو تماشا بتانے والوں، ماں کو جانور کہہ کے آواز دینے والوں، تجھے کیا پتا ماں کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ ماں وہ ہے جتنا زمین پہ اولاد سے پیار کرتی ہے اتنا ہی زمین کے اندر جا کے اولاد سے پیار کرتی ہے۔ بے شک لو وظیفہ دے کے جا رہا ہوں حاجی پور والوں،
اگر کوئی کام بگڑنے لگے کچھ مت کرنا، ماں زندہ ہے تو قدموں میں بیٹھ جانا، اور قبرستان چلی گئی ہے تو فاتحہ پڑھنے چلے جانا۔ اللہ سب سے بڑا تعویذ ہے، سب سے بڑا تعویذ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیچ دیے گئے، بک گئے۔ کون سی مصیبتیں نہیں اٹھائی، کون سی مصیبتیں، جیل کاٹی، قید میں رہے 40 سال، باپ بیٹے کی جدائی کا لمبا عرصہ، اور اتنا لمبا عرصہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس قید کے اندر حضرت یوسف کو ڈالا گیا تھا اس میں ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، اور قید خانہ اوپر نہیں نیچے تھا، چھت سے ملا روشن دان تھا۔ ایک نا آپ قید کے اندر روز دیکھتے تھے، یار کوئی تو ہو جو میرے شہر کا آ جائے، کوئی تو ہو جو میرے شہر کا آ جائے۔ روتے تھے یہ سوچ کے میرے باپ پہ کیا گزری ہوگی، میرے باپ پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب جدا ہونے لگے تھے بھائیوں سے نا، تو کہا تھا میں تمہارا غلام ہوں، بک تو گیا ہوں، مہربانی کرو مجھے تھوڑا سا مہلت دو۔ کہا کیونکہ اپنے آقاؤں کو آخری سلام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بھائیوں بیٹھ جاؤ، تم نے مجھے بیچا میں نے شکوہ نہیں کیا، تم نے مجھے لاتوں سے مارا میں نے کچھ نہیں کہا، تم نے گالیاں دی میں نے کچھ نہیں کہا۔ ہر بھائی زمین پہ بیٹھا، حضرت یوسف یوں گلے میں ہاتھ ڈالتے تھے بھائی کے، لپٹ کے روتے تھے۔ آخر میں جاتے جاتے کہا جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میرے بنیامین کے ساتھ نہ کرنا، جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میرے بنیامین کے ساتھ نہ کرنا۔ وہ یار رشتے کتنے عظیم ہوتے ہیں، کبھی نے پہچانو تو صحیح۔ حضرت یوسف قید کے اندر کے خیال آتا ہے میرے باپ پہ کیسی گزرتی ہوگی، میرے باپ کی تو میں جان رہا کرتا تھا، ان کا تو میرے بغیر دن نہیں گزرتا تھا، آج برسوں بیت گئے ہیں ان کی کیسی گزرتی ہوگی۔ اسی سراغ سے دیکھا کرتے تھے کوئی تو ہو جو میرے شہر کا رہنے والا ہو، کوئی تو ہو جو میرے شہر کا رہنے والا ہو، کوئی تو ہوگا جو کنعان تک چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جانتے وہ ایک دن نہ ایک مسافر آیا، تجارت کے لیے اونٹ لے کر کے آیا تھا، مال تھا اونٹ کے اوپر، اور اسی قید خانے کے پاس اس نے سواری کھڑی کی۔ جیسی سواری کھڑی کی اچانک اونٹ نے دوڑ لگا دی، وہ رسی کھینچتا رہا، اونٹ وہاں آ گیا جہاں حضرت یوسف روشن دان پہ نظریں جما کے بیٹھے تھے۔ جیسی اونٹ کا مالک پکڑنے آیا، آپ نے کہا ٹھہر تو صحیح ذرا قریب آ۔ کہا کیا بات ہے؟ اس نے روشن دان میں دیکھا، چاند سا چہرہ نظر آیا، حیرت میں پڑ گیا۔ کہا کیا بات ہے جوان؟ کہا کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے بتایا فلاں شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا پتا کیا تو کنعان کو جانتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے پتا ہے، ہمارے قریب میں کنعان شہر ہے۔ کہا پھر اس کے رہنے والے یعقوب کو بھی جانتا ہوگا؟ کہا جی ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان کا کون نہیں جانتا ہے؟ فرمایا ذرا ٹھہر جا، مہربانی کر کچھ ٹائم دے دے۔ آپ نے خط لکھا، لکھنے کے بعد اس کے حوالے کیا۔ کہا تو جب پہنچے کنعان یا اس شہر کے بوڑھے یعقوب کے حوالے میری تحریر کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جناب رشتہ کیا ہے؟ کہا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا تعلق کیا ہے؟ کہا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ میرا خط اس کے حوالے کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اس نے خط لیا، کہنے لگا جناب میں ابھی تو نہیں جاؤں گا، مجھے 8-10 دن لگ جائیں گے۔ کہا تیری مرضی، جب پہنچے یہ خط پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف کا خط ہے، لے کر کے تاجر کنعان آیا ہے۔ جیسی کنعان تاجر خط لے کر کے آیا ہے، حضرت یعقوب کے دروازے پہ دستک ہوئی ہے۔ 3 دن کے بعد جب اس کو 3 دن کے بعد خیال آیا یوسف کسی قیدی نے خط دیا تھا، اللہ اکبر، لے کر کے یعقوب کی چوکھٹ پہ آیا۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں کیا ہوا، کیسے آئے ہو؟ کہا کہ فلاں شہر گیا تھا، ایک قیدی سے ملا تھا، اس نے خط دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، خط سے پہلے چیخ نکل گئی حضرت یعقوب کی، کہتے ہو نہ ہو میرے بیٹے کا خط ہوگا، میرے شہزادے کا خط ہوگا۔ کہا جلدی کر بتا تو صحیح۔ جیسی خط دیکھا ہے آنکھ میں آنسو آ گئے، اس میں لکھا ہوا تھا بابا میری فکر نہ کیجیے گا، کوئی پریشان نہ ہونا، میں جہاں ہوں خیریت سے ہوں۔ کہا بیٹے بتا تو صحیح، جس نے یہ خط دیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہا نام تو نہیں بتایا، لیکن چہرہ ایسا تھا کہ جب اس کے آگے کھڑا ہوا تھا تو اس کے چہرے میں مجھے اپنا چہرہ نظر آ رہا۔ اللہ اکبر کا اتنا حسین قیدی یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹے کے۔ توجہ ہے آپ چلیں اور آگے، باپ کی عزت کرنا، قدر کرنا۔ اتنا روئے بیٹے کے لیے، آنکھیں کھو دی، روشنی چلی گئی آنکھوں کے لیے۔ کبھی تم نے یہ سنا ہے کسی نے یہ کہا ہو کہ جب سے اس کے باپ کا جنازہ اٹھائے بیٹے کی کمر ٹوٹ گئی؟ کوئی نہیں کہتا، لیکن اکثر سنا ہوگا جب سے بیٹے کا جنازہ اٹھائے باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ہاں
صرف تم ایک پریوار کا ممبر نہیں، باپ کی کمر کا زور بھی ہو، باپ کی طاقت ہو تم، باپ کی ہمت ہو تم. اگر تم ٹوٹے تو باپ ٹوٹ جائے گا، تم روٹھے تو باپ ٹوٹ جائے گا. تم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا، وہ جیتے جی مر جائے گا. لوگ کہتے ہیں میرا باپ موج میں چین سے کھا رہے ہیں تو روٹی الگ. نہیں، وہ زندہ ضرور ہے لیکن ایک لاش ہے، ایک لاش ہے باپ. خدا کے واسطے باپ کو اکیلا نہ چھوڑنا، کبھی اکیلا نہ چھوڑنا. ہاں یہ وہ ہے جو تیری میت پہ کمر توڑ دیتا ہے، یہ وہ ہے جو تیرے جنازے پہ ہمت ہار بیٹھتا ہے. اس لیے کبھی باپ کو نہ چھوڑنا. میری گزارش ہے باپ کے ساتھ فرینڈلی رہا کرو، ایسے باپ کے ساتھ رہا کرو جیسے دوستوں کے ساتھ رہتے، اور کبھی اپنے دلوں کے راز بتایا کرو، کبھی باپ سے بھی دل کے راز لیا کرو. اللہ کی قسم باپ کو نا یہ سیب سنترے انار موسمی کا جوس اتنی طاقت نہیں دیتا جتنے باپ کو بیٹے کے میٹھے لہجے طاقت دیا کرتے ہیں. کبھی ان سے بیٹھ کے میٹھی باتیں بھی کیا کر، اور کبھی چھیڑ یار ان سے زندگی. کہو ابا بتاؤ تمہاری جوانی کیسی گزری تھی، کبھی پوچھ باپ سے، کبھی وقت دے اسے. ہم نہیں دیتے وقت. شرابیوں نشیڑیوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، پھلوؤں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. جس نے ہمارے لیے زندگی لٹا دی اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. بے شک بے شک. کیسی زندگی جی رہے ہو. باپ کیا کہا سوچتے یار مولوی تو یہ ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ کی قسم مولوی کبھی اپنی بات نہیں کہتا، جب بھی کہتا ہے رسول پاک کی بات کرتا ہے. سچی بات. ہماری ہو تو واپس کر جاؤ. کتنا اہم رشتہ. تمہیں پتا ہے پھر خدا نے کتنی عزتیں بخشی. حضرت یوسف نے کہا تھا اس سے بس اتنا کہہ دینا، دعا کر دے، دعا کر دے خدا ملائے نہ ملائے تجھ سے، مجھے قید خانے سے رہا کر دے. مورخین لکھتے ہیں حضرت یوسف کی آزادی میں حضرت یعقوب کی دعائیں شامل تھیں. یہ لکھا ہے محققین و مفسرین نے. اگر یعقوب دعا نہ کرتے تو یوسف نہ نکلتے. یہ تاریخ بیان کرتے ہیں لوگ. حضرت یعقوب نے دعا کی، اللہ نے حضرت یوسف کو پھر وہ رتبے عطا کیا، آزادی ملی. اور آزادی کیسی ملی؟ اللہ اکبر. وہ بڑا کریم ہے، بے نیاز ہے. کبھی بیچے تو کھوٹے سکوں میں بیچ دیتا ہے، اور جب پھر اسی یوسف کا سودا کیا جائے نا تو ہیرے چاندی بھی کم پڑ جایا گا. بے شک بے شک. بیچنے والا وہی ہے، بکنے والا بھی وہی ہے، لیکن قیمتیں الگ الگ ہیں. بس فرق ہے کہ رب کی مرضی ہے. جب چاہے کوڑیوں میں بیچ دے، جب چاہے ہیرے جواہرات ٹھوکروں میں رکھ دے. پھر جو بولی لگی ہے اللہ اکبر، ہیرے جواہرات کم تھے ان کی بولی میں. ہاں پھر تخت شاہی پہ بیٹھے، کہتا آیا ملانا تھا رب کو. فرمانے لگے رجسٹر تھا، رجسٹر فرماتے تھے جب بھی کوئی آئے نا اس سے دو باتیں ضرور پوچھنی ہے. کون سی؟ کہاں سے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو. ناج لینے آئے ہو، ناج لینے آئے ہو، قحط پڑا تھا، ناج لینے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو، کس شہر سے آئے ہو. کہنے لگے اگر کوئی کنان کا آ جائے نا تو بس اتنا تو پوچھنا کہاں سے آئے ہو، یہ مت پوچھنا کیا لے کے آئے ہو. واہ واہ واہ. یہ رشتے ہیں اللہ. کیا نسبت. کہنے لگے یہ مت پوچھنا کیا لے کے آئے ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کے خدام کھڑے ہیں دروازے پہ. جو آتا تھا کہاں سے آئے، فلاں جگہ سے. کیا لائے کہ سونا لائے ہیں، کیا لائے کہ چاندی لائے ہیں، کیا لائے کہ یہ لائے. اس کے بدلے میں ناج دیا جاتا. اللہ اکبر. ایک دن باری آ گئی حضرت یوسف کے بھائیوں کی. کہا کہاں سے آئے ہو، کہا کنان سے آئے ہو. اتنا سننا تھا، رجسٹر بند کیا، توڑ لگائی. کہا حضور کے کیا بات ہے. کہا کچھ کنان کے مہمان آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. وہ بھائی جنہوں نے قید میں ڈالا تھا، وہ بھائی جنہوں نے بھائی کے منہ پہ تماچے مارے تھے، وہ بھائی جس نے بھائی کو کوڑیوں میں بیچا تھا، وہ بھائی کل جو دشمنی کر کے موت کے منہ میں دھکا دے کے آئے تھے، وہ بھائی جس نے بیٹے کو باپ سے جدا کیا تھا، وہ بھائی جو خون کے پیاسے تھے، آج وہ بھائی کے دروازے پہ سوالی بن کے آ رہے ہیں، محتاج بن کے آ رہے ہیں. چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کو قید میں ڈال دیتے، یہ بھی کر سکتے تھے کہ سرطن سے جدا کرا دیتے، اس لیے کہ یوسف آج بادشاہ بن کر کے بیٹھے ہیں. لیکن پتا چلا بھائی آئے ہیں، ساری نفرتیں ختم ہو گئی. کہ یہ تو پوچھ لیا ہے کہاں سے آئے ہو، یہ مت پوچھنا کیا لائے ہو. کہا کس لیے. کہا یہ جتنے آئے ہیں سلطنت کے مہمان ہیں، لیکن جو کنان سے آئے ہیں وہ بادشاہ کے مہمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت علامہ مفتی حماد علی صاحب قبلہ ماشاءاللہ اپنے دسترخوان پہ بٹھایا، سونے کے برتن میں کھانا کھلایا. پھر بلانا تھا یعقوب. حضرت بنیامین کے بارے میں معاملہ تھا، بنیامین کو روکا، باقی کو بھیج دیا.
یہی ہوا نا؟ کہنے لگے لو جی ہمارے باپ تو آ ہی نہیں سکتے، کہا کیونکہ ان کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، بہت روئے بہت روئے، انہیں پتا تھا یہ باپ میرے غم میں رویا ہے، بہت روئے۔ کہنے لگے لو میرا کرتا لے جاؤ، ان کی آنکھوں پہ رکھ دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرتا دیا، واپسی ہوئی، آنکھوں کی روشنی ہوئی، واپس آئے۔ لیکن سننا ذرا جو بات بتانا چاہتا ہوں، ایک بات یاد رکھنا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسی دربار میں قدم رکھا، 40 سال کے بعد ملاقات تھی باپ کی بیٹے سے۔ کتنے سال کے بعد؟ سارے بولیں کتنے سال بعد؟ 40 سال کے بعد ملاقات ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی۔ پھر کیا تھا؟ باپ کو دیکھا نہ تو ایسے ڈوب گئے ان کے چہرے میں کہ یہ بھول ہی گئے کہ مجھے اٹھنا بھی ہے، بھول گئے، بیٹھے رہ گئے، بیٹے باپ کے چہرے میں کھو گئے۔ 40 سال کے بعد شفیق باپ کا چہرہ ملا تھا، 40 سال کے بعد وہ آنکھیں ملی تھی جو پیار کی نظروں سے دیکھا کرتی تھی، 40 سال بعد وہ لہجہ سامنے تھا جو کبھی بات کرتے نہ تھکتا تھا، 40 سال کے بعد وہ وجود تھا جو سینے سے لگا کے نہ تھکتا تھا، 40 سال کے بعد اس وجود کو دیکھا تھا جس نے کاندھے پہ بیٹھا بیٹھا کے سیر کرائی تھی۔ بھول گئے باپ ہیں، بیٹھے رہ گئے۔ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، فرمایا جا یوسف سے جا کے کہہ دے یہ باپ کے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا، میں نے اس کے نہ اٹھنے کی وجہ سے میں اعلان کرتا ہوں آج کے بعد اس کی نسل میں کسی نبی کو پیدا نہیں کروں گا۔ اگر یوسف ہو کر کے باپ کے لیے نہ اٹھے خدا نبوت لے لیتا ہے، اگر تو باپ کے لیے نہ اٹھے تو خدا تجھے برکت کیسے دے سکتا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، عظمت والی چاہیے، برکت چاہیے تو باپ کی عزت کیا کریں۔ بے شک بے شک۔ کبھی باپ کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے